کسی گاؤں میں 4 مسافر اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک نہر کے کنارے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر ان کا نہر میں نہانے کا ارادہ ہوا۔ چاروں کے پاس سونے کی اشرفیاں تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی اشرفیاں چرا نہ لے، کسی کے پاس امانتاً رکھوا دیتے ہیں۔ نہر کے قریب ہی ایک غریب عورت کی جھونپڑی تھی۔ مسافروں نے تمام اشرفیاں بوڑھی عورت کے پاس اس شرط پر رکھوائیں کہ جب تک ہم اکٹھے نہ آئیں تم ہم میں سے کسی کو بھی اشرفیاں نہ دینا۔ بوڑھی عورت راضی ہو گئی۔ چاروں نہر میں نہانے لگے۔ نہانے کے بعد انہوں نے ایک ساتھی کو بوڑھی عورت کے پاس بھیجا تاکہ وہ عورت سے ایک کنگا لے آئے۔ جس ساتھی کو کنگا لینے بھیجا اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے عورت سے کنگے کے بجائے اشرفیاں مانگی۔ عورت نے صاف انکار کر دیا اور اسے ان کی شرط یاد دلائی۔ مسافر نے کہا وہ سب تو مجھے یاد ہے، مگر وہ تینوں بہت تکے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے اشرفیاں لینے بھیج دیا ہے۔ عورت نے اونچی آواز میں تینوں مسافروں سے پوچھا، دے دوں؟ مسافر سمجھے کہ عورت کنگے کا پوچھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا دے دو۔ ان تینوں آدمیوں کو انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی۔ جب ان کا دوست نہ آیا تو وہ تینوں عورت کے پاس پہنچے اور اپنے دوست کے بارے میں پوچھا تو عورت بولی کہ وہ تو دیر کا اشرفیاں لے کر جا چکا ہے۔ ایک مسافر نے کہا، مگر ہم نے تم سے کہا بھی تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کے حوالے اشرفیاں نہ کرنا جب تک ہم اکٹھے نہ آئیں۔ بوڑھی عورت بولی، مگر میں نے تم سے پوچھا تھا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ دے دو۔ ایک مسافر بولا کہ ہم تو سمجھے کہ ہمارا دوست کنگا مانگ رہا ہے۔ کافی دیر تک بوڑھی عورت اور مسافروں میں بحث و تکرار ہوتی رہی۔ آخر کار مسافر عورت کو کوتوال کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل بتائی۔ کوتوال نے بوڑھی عورت سے کہا، قصور تو تمہارا ہے، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ اشرفیاں دے دوں؟ اب تمہیں 15 اشرفیاں ان کو دینی ہوں گی۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی، اس کے پاس ایک جھونپڑی کے علاوہ اور تھا بھی کیا، مگر بوڑھی عورت عقل مند بھی تھی۔ عورت بولی، میں نے اپنا بیان نہیں بدلا، میں تم کو اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہارے وعدے کے مطابق جب تک تم چاروں حاضر نہ ہو جاؤ میں تمہیں اشرفیاں نہیں دے سکتی۔ کوتوال نے بھی عورت کی بات سے اتفاق کیا۔ عورت کی اس بات نے مسافروں کو لاجواب کر دیا اور تینوں مسافر خاموشی سے لوٹ گئے اور انہیں اشرفیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان 3 دوستوں کی طرح اکثر لوگوں کو جب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اپنا قیمتی وقت کن کاموں میں اور کیسے خرچ کرنا چاہیے، تب تک بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو اپنے ہر قیمتی شے پر خود پہرا دینا ہوگا تاکہ بعد کی پشیمانی سے بچا جا سکے، اور آپ کی سب سے قیمتی شے وقت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آپ ان تینوں مسافروں کی طرح غفلت میں مبتلا ہو کر بڑی بے دردی اور سخاوت کے ساتھ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی ایک حیران کن خاصیت یہ ہے کہ یہ انصاف پسند ہے۔ یہ امیر غریب چھوٹے بڑے میں تفریق نہیں کرتا۔ وقت سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ روز ایک دن ہم سب کے لیے 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا پاکستان، چین ہو یا انگلستان، دن ہر جگہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے کچھ بڑا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ وقت کا صحیح استعمال جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھو۔ دنیا کی اس سب سے بڑی نعمت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ بالکل آسان ہے۔ اپنے وقت کو ان چیزوں پر صرف کرو جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں اور زیادہ کارآمد ہیں، اور اہم کاموں کو اپنے غیر اہم کاموں پر قربان مت ہونے دو۔ اور وقت کے صحیح استعمال کو آپ نے سمجھداری سے پلان کرنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلان کرنے میں ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہونے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وقت کی مثال مٹھی میں بند ریت کی سی ہے جو لمحہ بلمحہ سرکتی چلی جاتی ہے اور پھر مٹھی خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس دولت کو ضائع کرنے میں ذرا سی بھی نہیں ہچکچاتے۔ اگر ہم اپنے لمحوں کی حفاظت کریں گے تو یہ عادت ہمیں اس دولت کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ دراصل ہم لمحہ ضائع نہیں کرتے بلکہ آنے والے ہر منٹ اور ہر گھنٹے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے 1 منٹ کی حفاظت کریں گے تو آنے والے کئی گھنٹے ہماری گرفت میں آ جائیں گے اور ہم وقت کے ضیاع سے بچ جائیں گے۔
پھر یہ انمول خزانہ بڑھتا ہی جائے گا اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا زینہ بن جائے گا۔ انہی لمحات کی حفاظت ہمارے لیے بے بہا سرمایہ کی ضمانت اور کامیابی کا راستہ بھی ہے۔